بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وآتوا حقہ یوم حصادہ۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، تم کھیتی کٹنے کے دن اس کا حق ادا کرو۔ اس آیت کریمہ میں رب کائنات نے اپنی زمینوں کی پیداوار کا عشر ادا کرنے کے بارے میں حکم نازل فرمایا۔ عشر کسے کہتے ہیں؟ زمین کی وہ پیداوار جس سے نفع حاصل کیا جائے، اس پیداوار پر زکوٰۃ کی صورت میں جو 10واں حصہ ادا کیا جاتا ہے اس کو عشر کہا جاتا ہے، اور اگر زمین کی پیداوار سے 20واں حصہ ادا کیا جائے تو اس کو نصف عشر کہا جاتا ہے۔ زمین کی پیداوار پر عشر لازم ہوتا ہے یا نصف عشر لازم ہوتا ہے؟ عشر کو 10واں حصہ اور نصف عشر کو 20واں حصہ کہا جاتا ہے۔ کس زمین پر عشر واجب ہے؟ زمین کی اس پیداوار پر عشر واجب ہوتا ہے جس زمین کی پیداوار سے نفع حاصل کرنا مقصود ہو، اس پر عشر واجب ہوتا ہے۔ عشر کی کم از کم مقدار کیا شریعت مطہرہ نے کوئی مقرر فرمائی ہے؟ تو یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ زمین کی پیداوار چاہے کم ہو چاہے زیادہ ہو، ہر صورت میں اس کی پیداوار پر عشر ہے یا نصف عشر ہے۔ اس کی کم از کم مقدار شریعت مطہرہ نے کوئی مقرر نہیں فرمائی۔ پیداوار کم ہو تب بھی اس پہ عشر یا نصف عشر واجب ہے، اور پیداوار زائدہ ہو تب بھی اس پر عشر اور نصف عشر واجب ہے۔ کئی مقامات پر یہ مسئلہ سننے میں آتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری زمین کی پیداوار ضائع ہو گئی، ہماری فصلیں جل گئی یا فصلیں ہلاک ہو گئی، تو جس زمین کی فصلیں جل جائیں ضائع ہو جائیں، کیا ان پر عشر لازم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اس معاملے میں یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ اگر زمین کی کل فصل ضائع ہو گئی، کل فصل جل گئی، تو پھر تو اس پر عشر واجب نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عشر واجب ہوتا ہے پیداوار پر، نہ زمین پر واجب ہے نہ مالک زمین پر، پیداوار پر واجب ہے۔ جب پیداوار ساری کی ساری جل گئی یا ضائع ہو گئی، ہلاک ہو گئی، تو اب اس زمین کی پیداوار پر عشر نہیں ہے۔ جب پیداوار رہی ہی نہیں ہے تو عشر کس پر ہو؟ اور اگر بعض حصہ ضائع ہوا ہے، جلا ہے، ہلاک ہوا ہے، اور بعض حصہ زمین کی پیداوار کا باقی ہے، تو جتنا حصہ زمین کی پیداوار کا باقی بچ گیا ہے اتنے حصے پر عشر لازم ہے، اتنے حصے سے عشر نکالا جائے۔ بعض زمینیں ایسی ہوتی ہیں جن زمینوں سے 10واں حصہ زکوٰۃ نکالی جاتی ہے عشر کی صورت میں، اور بعض زمینوں سے 20واں حصہ زکوٰۃ نکالی جاتی ہے نصف عشر کی صورت میں۔ وہ کون کون سی زمینیں ہیں جن سے عشر نکالنا ہے، اور وہ کون کون سی زمینیں ہیں جن سے نصف عشر زکوٰۃ نکالنا ہے؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ زمینیں جو آسمان کے پانی سے سیراب ہوں یا دریاؤں اور ندی نالوں کے پانی سے سیراب ہوں بغیر قیمت کے، جہاں آسمان سے بارش برستی ہے یا دریا کا پانی زمین کو لگتا ہے یا ندی نالوں کا پانی لگتا ہے، ان کے پیسے اور قیمت نہیں لگتی، تو ایسی زمینوں کی پیداوار پر عشر زکوٰۃ کی صورت میں ادا کرنا واجب ہوتا ہے۔
اور وہ زمینیں جو آسمان کے پانی سے سیراب نہیں ہوتی، دریاؤں اور ندی نالوں کے پانیوں سے سیراب نہیں ہوتی، بلکہ ٹیوب ویل کے ذریعے ان کی آب پاشی کی جاتی ہے، یا پانی قیمت دے کر خرید کر ان کی آب پاشی کی جاتی ہے، انہیں سیراب کیا جاتا ہے زمین کو، تو ایسی زمین جہاں ٹیوب ویل کے ذریعے یا پانی خرید کر، پیسے لگا کر، محنت مشقت کر کے، قیمت دے کے زمینوں کو سیراب کیا جاتا ہے، ان زمینوں کی زکوٰۃ نصف عشر کی صورت میں نکالی جاتی ہے، یعنی 20واں حصہ۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض زمینیں ایسی ہیں جو کبھی کچھ دن آسمان کے پانی سے سیراب ہو رہی ہیں، اور کچھ دن انہیں ٹیوب ویل کے ذریعے یا پانی خرید کر لگانا پڑتا ہے، وہ دونوں طریقوں سے سیراب ہوتی ہیں۔ تو دونوں طریقوں سے سیراب ہونے والی زمین پہ کیا عشر واجب ہوگا یا نصف عشر واجب ہوگا؟ تو اس بارے میں یہ بات مد نظر رکھنی چاہیے، جو زمینیں آسمان کے پانی سے بھی سیراب ہوں اور زمینی پانی اپنی مشقت کے ذریعے، محنت کے ذریعے، قیمت لگا کر ٹیوب ویل کے ذریعے ان کو سیراب کیا جائے، ان دونوں زمینوں میں کثرت کا اعتبار کیا جائے گا۔ اگر زمین اکثر اوقات آسمان کے پانی سے سیراب ہوتی ہے تو پھر اس زمین کی پیداوار پر عشر واجب ہے، اور اگر وہ زمین اکثر اوقات ٹیوب ویل کے پانی سے یہ قیمت دے کر خرید کر پانی سے سیراب کی جاتی ہے، آسمان کے پانی سے سیراب نہیں ہوتی ہے تو کم سیراب ہوتی ہے، تو اس صورت میں اس زمین پر نصف عشر واجب ہوگا۔ اور یہ بات بھی ذہن نشین رکھنے والی بات ہے کہ زکوٰۃ پر سال گزرنا شرط ہوتا ہے۔ صدقہ فطر ادا کرتے ہوئے صاحب نصاب اور مالک نصاب پر سال گزرنا شرط نہیں ہوتا۔ اسی طرح جب زمین کی پیداوار کا عشر نکالنا ہے تو عشر جو ہے اس پر بھی سال کا گزرنا شرط نہیں ہوتا۔ اگر زمین کے پیداوار سال میں ایک بار ہوئی ہے تو ایک بار عشر یا نصف عشر واجب ہے۔ اگر پیداوار زمین میں سال میں 2 مرتبہ ہوئی ہے تو اس زمین کی پیداوار پر سال میں 2 ہی مرتبہ عشر یا نصف عشر واجب ہوگا۔ اور اگر سال میں کئی بار زمین کی پیداوار ہوئی ہے تو جتنی بار زمین سے پیداوار نکالی گئی، فائدہ حاصل کیا گیا، اتنی ہی بار اس پیداوار پر عشر یا نصف عشر، 10واں حصہ یا 20واں حصہ زکوٰۃ کی مد میں نکالنا ہوگا۔ کیا مقروض بندے پر بھی عشر ہوتا ہے؟ پوچھا جاتا ہے کہ ایک بندے نے کسی سے قرض لے کر، ادھار لے کر زمین لی، زمین میں کاشتکاری کی، تو کیا اب مقروض بندے پر، ادھار لے کر زمین لینے والے پر، قرض لے کر زمین لینے والے پر، زمین کو بونے والے بندے پر، اس مقروض بندے پر بھی کیا عشر واجب ہے؟ تو یہ بات اپنے دل کے کانوں میں پختہ طریقے سے بسا لینی چاہیے کہ بندہ زمین خریدنے سے پہلے مقروض تھا یا زمین خرید کر بعد میں مقروض ہوا ہے، دونوں صورتوں کے اندر اس زمین کی پیداوار پر عشر واجب ہے۔ وجہ اس لیے کہ عشر جو واجب ہوتا ہے وہ زمین پر واجب نہیں ہوتا، وہ بندے پر واجب نہیں ہوتا، عشر زمین کی پیداوار پر واجب ہوتا ہے۔ اب زمین کو بونے والا، کاشتکاری کرنے والا کوئی مقروض ہے، غریب ہے، مسکین ہے، فقیر ہے، اس کا اعتبار نہیں ہوگا، اعتبار ہوگا تو زمین کی پیداوار کا اعتبار ہوگا۔ اس کی پیداوار چاہے کم ہو چاہے زیادہ ہو،
اس میں کاشتکاری کرنے والا کوئی بھی ہو، اس زمین کی پیداوار پر عشر ہر صورت میں واجب اور لازمی۔ جو شخص شرعاً فقیر ہو، جسے شرعی فقیر کہا جاتا ہے، تو فقیر بندہ تو خود زکوٰۃ لینے کا مستحق ہوتا ہے، مصارف زکوٰۃ میں شامل ہے۔ اگر شرعی فقیر بندہ کو زمین لیتا ہے، زمین کو بوتا ہے، اس میں کاشتکاری کرتا ہے، تو کیا شرعی فقیر بندے پر بھی عشر ہوگا؟ تو بات پلٹ کر پھر وہیں پہ آ کے رکے گی کہ زمین کو بونے والا، کاشتکاری کرنے والا، فقیر ہو، غریب ہو، مسکین ہو، کوئی بھی ہو، اس کا کوئی اعتبار نہیں، اعتبار زمین کی پیداوار کا ہے۔ زمین کی جو پیداوار ہے اس کا مالک شرعی فقیر ہو، اس کا مالک مقروض ہو، اس کا مالک کوئی بھی ہو، اس پر لازم ہے کہ زمین کی اس پیداوار سے عشر نکالے۔ اب عشر کسے دے سکتے ہیں؟ جنہیں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے انہیں صدقہ فطر بھی دیا جا سکتا ہے، انہیں عشر بھی دیا جا سکتا ہے۔ جو مصارف زکوٰۃ ہیں وہی مصارف صدقہ و فطر ہیں، وہی مصارف عشر ہیں۔ رب کائنات ہم سب کو صحیح معنوں میں عشر کے ان مسائل کو سمجھنے کی اور انہیں آگے امت مصطفیٰ تک پہنچانے اور پھیلانے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔